बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सब? अपने खुशियों, दुखों, गमों, कमियों, कोताहियों के साथ साथ ज़िंदगी आगे चल रही होती है और हम उसमें से अपने हिस्से की खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं। कभी कभी ऐसे बदकिस्मत भी देखें कि जो अपनी कोताहियों का सारा बोझ किसी और पर लादने के लिए वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसे में वो बंदा उन्हें मिल जाता है, खुशी नहीं मिलती। ये बात अजीब सी है। जैसे हम गलती करें, गुनाह करें तो उसके बाद 3 चीज़ें तो ज़रूर होती है। आपके अंदर एक मलामत का एहसास होता है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो मलामत अगर बढ़ जाए तो आप यूँ समझें कि रुसवाई की तरफ लेके जाती है, शर्मिंदगी उस पर होती है। और एक चीज़ जो हमें नज़र नहीं आ रही होती वो अल्लाह का गज़ब होता है। कभी कभी ये इंटरनल मलामत और शर्मिंदगी से जान बच जाए, बंदे के हाथ जुड़ जाएं और रब नज़रअंदाज कर दे, तो फिर रुसवाई से और अल्लाह के गज़ब से बंदा बच जाता है। अच्छा, ये मुझे इसलिए याद आया सब कुछ कि हमारे एक सुनने वालों ने अजीब सी बात की है। बातें तो बहुत सारी अजीब अजीब मुझ तक पहुंचती हैं, पर ये थोड़ी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि मेरे हर गुनाह की वजह मेरी बीवी है। गुनाह की तफसीर भी उन्होंने बताई। मुख्तलिफ औरतों के पास जाते हैं, किसी एक के पास नहीं जाते, ज़्यादा औरतों के पास जाते हैं। जो उनकी रिस्क कमाने का तरीका है वो भी उसमें हलाल का हिस्सा बहुत थोड़ा है। यानी जैसे किसी डिश में एक मुर्गी और एक बैल का गोश्त डाला हो, ये निस्बत तनासब है उस रिस्क की, हराम और हलाल की। तो बस तकफर। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने उनसे 2-3 बातें पूछी। आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि नादानी करने की जो एबिलिटी और पोटेंशियल है वो हम सब के अंदर होता है। तो मेरा पहला सवाल था कि आप दिखने में और लोगों से डीलिंग में आकिल भी होंगे, बालिग भी होंगे, कहीं कोई साहिबुर राय भी होंगे, साहिब फैसला भी होंगे। कहने लगे हाँ वो तो हूँ, सभी लोग मेरी बड़ी इज्जत और तारीफ़ करते हैं। जब आप दुनियादारी के फ़ैसले करते हैं तो उस वक्त तो किसी बीवी पे ना इल्ज़ाम देते हैं, ना बीवी के बाप पे, ना बीवी की माँ पे, ना अपने अब्बा पे, ना अपने बहन और भाइयों पे। वो जो सारा मीठा मीठा हप है वो तो अपने ज़िम्मे ले लिया कि मैं आकिल भी हूँ, मैं बालिग भी हूँ, मैं साहिबुर राय भी हूँ, मैं साहिब फैसला भी हूँ। यानी जितनी सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने उनसे कहा आपको पता है दुनिया में जो गलत फ़ैसले हैं ये लोगों को मरवाते हैं। उनका वो कैसे? मैंने कहा जो बुखल है वो बखील को ले डूबता है, जो गुस्सा है वो गुस्सा करने वाले को ले डूबता है, जो हसद है वो हासद को वो जंग की तरह खा जाता है। इसी तौर पे जो बेहया होता है उसका हया से रुखसत हो जाता है। जो बदकिरदार होता है किरदार मुंह छुपा के उससे चला जाता है, बाकी क्या बचता है? यानी चंद मिनट की अय्याशी, किसी औरत के साथ आपने वक्त गुजारा, गुनाह किया, उसके बाद आपको क्या लगता है आपकी ज़ात में किरदार नाम की चीज़ को बचती है? वैसे तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि गुनाह के वक्त ईमान रुखसत हो जाता है, आपके वजूद से निकल जाता है, आपकी रूह से निकल जाता है। तो आप सोचिए उस वक्ती सी लज्जत, और आप उस गुनाहगार लम्हे के साथ जी नहीं सकते। ना उस औरत को आप कंधों पे बिठा के अपने दफ्तर में और मूव कर सकते हैं कि ये मेरी पसंद है, इसके साथ मैंने मुंह काला किया है। बीवी कहाँ से बीच में आ गई? उन्होंने कहा जी वो मुझे सुकून नहीं देती, वो मुझे खुशी नहीं देती, वो मेरी कदर नहीं करती, वो मेरे एहसानों को मानती नहीं है। क्या अगर कोई बीवी ना माने, अवेलेबल ना हो हर लम्हे, बकौल आपकी कदर पे वो बैनर नहीं लगाती कि ये बहुत अच्छे हैं, तो क्या किसी मर्द को बीवी की इस
کمزوری یا کوتاہی کی وجہ سے یہ استحقاق حاصل ہو جائے گا کہ وہ گناہ کرنا شروع کر دے. رزق حلال کمانا بیوی پہ نہیں تھا، تم پہ تھا نا. تو خود اپنے چوائس سے ہوتا، حلال نہیں کما رہے، حرام کما رہے ہو، بلکہ حرام میں بھی گوڈے گوڈے اور گٹے گٹے دھنسے ہوئے ہو. اللہ غریق رحمت کرے، سید ابو العلا مودودی بھی انہوں نے کسی جگہ لکھا تھا کہ اگر کوئی مرنے کے قریب ہو، جان پہ بن جائے، تو وہ مرے ہوئے مردار کا گوشت کھا سکتا ہے، پر اتنا جتنا کہ اس کی جان بچ جائے. اس کی ڈشیں بنا بنا کے کھانے کا اجازت نہیں ہے. تو تمہارے اس والے معاملے میں ایسے تمام خواتین و حضرات، اللہ آپ پہ مہربان ہو اور مہربانی کرے. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی ہر خوبی، ہر خوبصورتی، ہر صلاحیت، اس کا اجر آپ کے پاس ہے، نیکنامی بھی آپ کے پاس ہے. تو آپ کی ہر غلطی، ہر کوتاہی اور ہر بد کرداری کا جو بوجھ ہے وہ بھی آپ ہی کو اٹھانا ہے، بیوی کو ذمہ نہیں ہے. آپ ایک اور بیوی کر لو، لیکن حرام کاری کرو گے، چاہے کھانے کمانے میں، چاہے جنس کے اعتبار سے، تو دونوں صورتوں میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آیا کہ جی میری نوکری کو خطرہ ہے. میرے باس نے کہا ہے کہ ان کا کوئی کنسلٹنٹ باہر سے آیا ہے، فلاں ہوٹل میں ٹھہرا ہے، تو اس کو کوئی کال گرل یا عورت سپلائی کرو. اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی نہیں کی. تو اس نے کہا فلاں ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں کوریڈور میں یا باہر جو پارکنگ ایریا وہاں گاڑیوں میں 2-2 3-3 بیٹھی ہوں گی، اور ان میں سے کوئی پسند کرنا. اب وہ اس نے یہ کام نہیں کیا، وہ سیدھا وہاں سے سبزہ زار میرے پاس آیا اپنے ایک اور استاد کو لے کے، اور ہی ویپٹ بٹرلی. سافٹ ویئر انجینئر تھا وہ. اس نے کہا سر میری ماں حلال، میرا باپ حلال، میں نے زندگی میں کبھی حرام کام نہیں کیا، اور اب اس کام پہ مجھے یہ میری شرط ہے کہ جاب میری رہنی ہے. وہ کہتا ہے اسائنمنٹ ہے، تمہارا ٹاسک ہے، تم نے کون سا خود سپلائی کرنی، وہاں سے پسند کرو، اسے کمرہ نمبر دو، باقی پیمنٹ کمپنی خود کر لے گی. جس کے دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی زندہ ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں سے روشنی نہیں ہوتی، آنسو نکلتے ہیں. دل دکھ سے پھٹتا ہے، کارنامے پہ نہیں ہوتا. وہ مجھ تک آنے سے پہلے گاڑیوں میں جھانک آیا تھا، اور گاڑیوں میں سے اس جو بھی ان کے ہوتے ہیں سپلائر، اس نے 3-4 کو کھڑا کر کے دکھایا کہ اس میں سے کون سی لے جانا چاہو گے. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، نوکری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، ممکن ہے وہاں سے کوئی ٹپ بھی مل جاتی. تو اس دلالی کو اس نے نہیں کیا، اپنی مرضی سے ہی کیم ٹو می، اور آ کے اس نے ڈسکس کیا اپنے دل کا بوجھ. تو جیسے ہر غلطی، ہر کوتاہی یہ سانپ کی طرح ہوتی ہے، بچے دیتی ہے. آج آپ کر رہے ہو جواز، کل آپ کے بچے کریں گے، کیسے روکو گے؟ ہر شرابی کے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی شرابی نکلتا ہے، ہر زانی کے بچوں میں سے ویسے نکلتے ہیں. پنجاب کی جو فوک وزڈم ہے، بڑے بڑے ڈاکو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ڈاکے اور زنا چھوڑ دیتے تھے. جن لوگوں کے گھروں پہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ گناہ سے باز آ جاتے ہیں کہ ان کو ان کو ری پے کرنا پڑتا ہے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. تو حضور آپ اب اپنے اس اہلیہ کو، میں نہیں جانتا وہ بیچاری کیسی ہوگی، لیکن جس طرح کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور جس طرح کا آپ کا سوال ہے، تو بس استغفر اللہ. میں ایک آخری لٹمس پیپر ٹیسٹ آپ کو دے رہا ہوں. وہ ہوتا تھا نا فزکس میں، کیمسٹری میں، لٹمس پیپر اس میں ڈالتے تھے کیمیکل میں تو اس کا رنگ بدل جاتا تھا. ایک بدو مر رہا تھا. بدو سمجھتے ہیں؟ عام مسلمان، کوئی عالم، کوئی مفتی نہیں جس کے پاس بھیڑیں بکریاں چرانے والی. تو آخری لمحے یعنی سکرات وہ جو بالکل آخری وقت ہوتا ہے، تو اسے
نے اپنے ساتھ بیٹھے کسی سے پوچھا کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس نے کہا منصف اور مہربان رب کے پاس۔ اس کا اگلا جملہ تھا پھر سب خیر ہے، اس سے اچھا میزبان کوئی نہیں ہے۔ پر اس نے جو پہلا لفظ کہا منصف، کیا آپ کی یہ دلیل وہاں چلے گی؟ کیا آپ کی بیوی جب وہاں شکایت کرے گی تو آپ کے پاس جواب ہوگا؟ کسی دنیاوی عدالت میں ممکن ہے آپ بچ جائیں، اس کوئی رشتہ داری سے، کوئی تعلق سے، کوئی پیسے سے، پر جہاں انصاف ہونا ہے، جہاں ترازو میرے رب کے ہاتھ میں ہونا ہے، کیا وہاں آپ کی آنکھیں جھکی ہوں گی یا اعتماد سے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے؟ سب چھوڑ دیجئے کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، وہ اطاعت گزار ہے کہ نہیں ہے، جو آخری وقت ہے اب تو ایسے آتا ہے، یعنی اللہ معاف کرے یہ بنیر میں جو ہوا 300 بندے، کیا کسی کو اندازہ تھا مر جانا؟ صبح ان کا بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، باپ، مائیں، سب اب صرف وہ لاشیں ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پر جس بندے کو میرے رب نے آپ کو عقل بھی دی، رزق بھی دیا، تعلیم بھی دی، آپ اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوئے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اپنی مرضی اور من مرضی کرتا ہے، اور پھر غلط جواز اور غلط دلیلیں ڈھونڈتا ہے، میرا رب اس کو عملہ متقبلاً کے الٹ کرتا ہے، منہ پہ دے مارتا ساری چیزیں۔ ابھی آپ کی زندگی ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، نہ کریں یہ کوتاہی، اور اس دلیل کو اپنی دوبارہ دلیل مت بتائیے۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری عید کب ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس روز میں گناہ سے بچ جاؤں وہی دن میری عید کا دن ہوتا ہے۔ کوئی اس طرح کی کیفیت میں جائیے تاکہ اللہ آپ پہ مہربان ہو اور آپ کو ان گناہوں کا سزا سے بچا لے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔